دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے، اور جب وہ پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ترمذی ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے اور جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کیا، جلد بازی کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بہت دعا کی مگر میں دیکھتا ہوں کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اور یہ کہہ کے آدمی تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا مانگنی چھوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اولاد کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن انہوں نے دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 یعنی 86 سال تھی۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 39 میں ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ پیغمبروں کی بھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کے آگے گڑ گڑانا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ایک نیک صالح پسندیدہ بیٹے کے لیے تھی جو آپ کا اور آل یعقوب کا وارث بنے اور اللہ کی طرف بلانے کا فریضہ انجام دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور بعض روایات کے مطابق اس وقت ان کی عمر 77 یعنی 77 سال تھی، اور ان کی بیوی بانجھ تھیں جب انہیں حضرت یحییٰ کی خوشخبری ملی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، وہ ہماری دعا ضرور سنتے ہیں۔ اس لیے دعا قبول ہو یا نہ ہو، دعا کرنا ترک نہ کریں۔ اس میں انسان کا ہر صورت فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نہ جانے کب رحمت خداوندی جوش میں آ جائے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر وقت ہر کسی کی فریاد سنتے اور قبول فرماتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 1، حالت سجدہ میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ حدیث ہے کہ سجدہ کی حالت میں بندہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، بس تم اس حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔ نمبر 2، رات کے آخری تہائی حصے میں یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے پچھلے پہر اور فرض نمازوں کے بعد۔ ابو داؤد میں ہے، 2 چیزیں اللہ کے دربار سے رد نہیں کی جاتیں، ایک اذان کے وقت کی دعا، دوسری جہاد کے وقت کی دعا۔ ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں شک ہی نہیں۔ نمبر 1، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا۔ نمبر 2، مسافر اور پردیسی کی دعا۔ نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
5 آدمیوں کی دعائیں خاص طور پر قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے۔ نمبر 2، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ کر گھر واپس نہ آئے۔ نمبر 3، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی دعا جب تک وہ شہید ہو کر اس دنیا سے نہ چلا جائے۔ نمبر 4، بیمار کی دعا جب تک وہ شفا یاب نہ ہو جائے۔ اور پانچویں، ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا۔ یہ سب بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ان دعاؤں میں وہ دعا جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ کرتا ہے ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس پر ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور کہتا ہے وَلَکَ مِثْلُ ذَلِکَ، اور تمہارے لیے بھی اس کے مثل ہو۔ مطلب کہ یا اللہ اس کو بھی وہ عطا کر جو یہ کسی دوسرے کے لیے تیری بارگاہ میں درخواست کر رہا ہے۔ ویسے تو دعا کبھی بھی کسی بھی حالت میں مانگی جا سکتی ہے، لیکن دعا کے آداب میں ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف منہ کر کے 2 زانوں بیٹھے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کا دھیان جما کر، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں جتنے عمدہ کلمات کہہ سکتا ہے کہے، درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ، اس کی صفات کا واسطہ دے کر مانگے، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے۔ ترمذی میں فضالہ بن عبید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سنا، اس نے نماز میں دعا کی جس میں نہ اللہ کی حمد کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس آدمی نے دعا میں جلد بازی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور اسے مخاطب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اس کو چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر اس کے رسول پر درود بھیجے، اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگے۔ نسائی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ موت کی دعا اور تمنا مت کرو۔ اسی طرح اپنی اولاد اور مال کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ اپنی ذات سے دعا شروع کرے، پھر اپنے ماں باپ اور تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا کرے۔ انتہائی رغبت، شوق اور پورے یقین کے ساتھ مانگے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ بار بار مانگے، کم از کم دعا 3 بار مانگے، اور آخر میں آمین کہہ کر درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ اس طرح مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔